السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بس خیر حافظ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ منگنی کے عنوان پر سوال جواب پیش کر رہا ہوں۔ آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ منگنی کے بعد بات چیت کرنا ملنا جائز نہیں۔ سوال پیش کیا جا رہا ہے، امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرح درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح سے پہلے منگیتر سے ملنا جائز نہیں۔ سوال ایک صاحب فرما رہے تھے کہ منگیتر سے ملاقات کرنا، اس سے ٹیلی فون وغیرہ پر بات کرنا اور اس کے ساتھ گھومنا پھرنا صحیح نہیں۔ میں نے ان صاحب سے عرض کیا یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس کو تو کوئی بھی برا نہیں سمجھتا۔ پھر میرے جواب میں وہ صاحب واضح جواب نہ دے سکے، جس کی وجہ سے میں الجھن میں پڑ گیا۔ کیا واقعی یہ صحیح نہیں؟ جواب: نکاح سے پہلے منگیتر اجنبی ہے، لہذا نکاح سے پہلے منگیتر کا حکم بھی وہی ہوگا جو غیر مرد کا ہے کہ عورت کا اس کے ساتھ اختلاط جائز نہیں۔ اور آپ کا یہ کہنا یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے، کوئی برا نہیں سمجھتا، اول تو مسلم نہیں، کیونکہ شریف معاشروں میں اس کو نہایت برا سمجھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں معاشرے میں کسی چیز کا رواج ہو جانا کوئی دلیل نہیں۔ ایسا غلط رواج جو شریعت کے خلاف ہو خود لائق اصلاح ہے۔ ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ آزادانہ گھومتی پھرتی ہیں، کیا اس کو جائز کہا جائے گا؟ یہاں پر سائل محترم کی طرف سے جو کہ بڑا عمدہ سوال پیش کیا گیا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر یہی رجحان ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جیسے کہ اور اسی کے بارے میں اس کو بالکل برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ منگنی وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ بس منگنی ہو گئی ہے تو بس وہ میرے نکاح میں آ گئی ہے، تو وہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، بائک وغیرہ پہ جانا، آؤٹنگ کرنا، کھانا پینا، ساری چیزیں کیا ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ میرے لیے کیا یہ حلال ہو گئی ہے۔ اب یہ سائل محترم کا بھی سوال ہے، جیسے کہ الجھن ان کے ذہن میں ہی پیدا ہوئی ہے کہ اس طریقے سے کرنا، ان کے ساتھ اختلاط کرنا ہمارے معاشرے میں اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اور اس طریقے سے اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی بات عرض کری، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز یہ کانسیپٹ بن چکا ہے کہ بس نکاح منگنی کر لی تو میری بس لگ رہا صاحب نے زمانے والوں کو پتہ لگ گیا کہ بھائی منگنی ہو گئی ہے حضرت کی، تو بس یہ کہ ان کے لیے حلال ہو گئی ہے، حالانکہ یہ حلال ہو گئی ہے۔ تو بھائی کہ اس طریقے سے کرنا، یہ کانسیپٹ یہ موومنٹ کرنا منگنی کے بعد آئے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ سوال ہے سائل محترم کی طرف سے پیش کیا گیا، تو اس کا جواب بھی جا رہا ہے کہ اختلاط کرنا، بھائی میں اختلاط کرنا، گھومنا پھرنا، ہمارے جو اچھا معاشرہ ہوگا، جو نیک جو صلحاء ہوں گے ان کے یہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہاں جہاں پر وہ نیک لوگ نہیں ہوں گے، جو دین سے واقف نہیں ہوں گے، تو بالکل طور پر یہاں پر یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ اور یہ اس چیزوں کا پائے جانا، آپ نے کہا کہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، تو یہ چیز ذلیل نہیں ہے۔ ایک چیز کا غلط رواج پکڑ جانا ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ گناہ ہے۔ جیسے کہ عام طور پر کالج یونیورسٹی کے اندر لڑکیاں آپس میں ایسے رہ رہے ہوتے ہیں کہ آپس میں بہن بھائیوں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں، وہ کافی کلوز سے رہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی منگنی کے بعد اس طرح گھومنا پھرنا، بات چیت کرنا، ٹیلی فونس پر رابطے کرنا اور آؤٹنگ پہ جانا، کھانا پینا، ساری چیزیں کرنا شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے، جب تک کہ وہ اس کے نکاح میں نہیں آ جائے گی۔ ہاں اگر نکاح میں آ جائے گی، نکاح کر لیا تو نکاح میں آنے سے اس کی بیوی بن جاتی ہے، صرف منگنی کرنے سے وہ اس کے نکاح میں نہیں آتی۔ بس وہ کیا ہے، کیونکہ منگنی کہتے ہیں کہ رشتے مانگنے کو، منگنی ایک وعدے کا نام ہے، نہ کہ وہ اس کی نکاح کا نام ہے، نکاح نہیں ہے۔ وہ نکاح کرے گا تو پھر اس کے نکاح میں آئے گی، ورنہ نہیں، وہ اس کی بیوی بنے گی، ورنہ خالص صرف منگنی کرنے سے وہ اس کی منگیتر بن سکتی ہے، بیوی نہیں بنے گی۔ تو اس طرح کرنا وہ اس کے لیے اجنبی ہے، نامحرم ہے۔ یہ اگر وہ اس طریقے سے کوئی اختلاط کرے گا، بات چیت کرے گا، تو وہ غیر محرم کے زمرے میں آئے گا، اور وہ کیا ہے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ جس طریقے سے گناہ نامحرم سے بات کرنا، اس سے اختلاط کرنا وہ گناہ جرم ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے۔
اس کی اگر عبادت کرے گا تو وہ بھی اسی زمرے کے اندر آئے گا، اور اسے گناہ کے نامحرم کے گناہ کے زمرے کے اندر ہی آئے گا۔ تو یہ ہے کہ بات سائل محترم کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی سوال جو گردش کر رہا ہو سامنے پیش کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیس بک تو اللہ قرآن مجید کے حارث کے نام سے، انسٹاگرام محمد زید کے نام سے، اسنیک کے مولانا محمد زید کے نام سے، ٹک ٹاک کے مولانا محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ اگر انشاءاللہ اس عنوان پر نئے سوال و جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔